رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی کل صنعۃ بصالح اہلھا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ہر صنعت میں اس کے نیک ماہروں سے مدد لیا کرو۔ تو دنیا کی کاشتکاری میں لگا ہے، آخرت کی کاشتکاری میں نہیں۔ کیا تجھے نہیں پتہ کہ دنیا کا چاہنے والا فلاح نہیں پاتا؟ اگر آخرت کو چاہتے ہو تو دنیا کو ترک کر دو، اگر ذات الہی کو چاہتے ہو تو دنیا کی لذتیں اور خلقت کی خوشی و ناخوشی کو چھوڑ دو، تیری رسائی ہو جائے گی۔ تمہارے لیے یہ حالت جب درست ہو جائے تو دنیا و آخرت، لذات اور خلقت، رغبت و نفرت کے تابع ہو جائیں گے، کیونکہ اصل تو تمہارے پاس ہے اور سب شاخیں اس اصل کے تابع ہیں۔ عقل کر، نہ تجھے ایمان ہے، نہ عقل ہے، نہ تمیز۔ تو خلقت کے ساتھ قائم ہے اور انہیں اللہ کا شریک بنائے بیٹھا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے گا تو برباد ہو جائے گا توبہ نہ کرنے پر۔ خاصان خدا کی راہ چھوڑ دے، ان کے دروازے سے ہٹ جا، دل کی بجائے اپنے شانے ہلا ہلا کر ان کی مزاحمت نہ کر، اپنے جھوٹے دعووں اور خواہشوں اور نفاق کے ساتھ ان کی مخالفت نہ کر۔ اولیاء اللہ میں دل اور باطن کے ذریعے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے توکل کے کندھوں کے ساتھ مصیبتوں پر صبر کر کے اپنے نصیب پر راضی ہونا ہوگا۔ پریشانیوں میں ثابت قدمی اختیار کر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کے سامنے اپنے محبت کے قدموں پر کھڑا رہ، تجھے کیسی ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تیز بارشیں اور سخت ہوائیں اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں، اور نہ صدموں کے نیزے تجھے زخم لگا سکیں، ظاہری اور باطنی طور پر ثابت قدم رہ، ایسی جگہ کہ جہاں نہ خلقت، نہ دنیا و آخرت ہو، نہ حقوق ہوں، نہ لذات ہوں، نہ چون و چرا، نہ ما سوی اللہ۔ ایسی جگہ کہ جہاں نہ خلقت کی دیکھ بھال سے مقدر ہو، نہ اہل و عیال کے لیے فکر معاش ہو، نہ کسی کمی بیشی سے دل میں کچھ خیال آ جائے، نہ کسی کی برائی کرنے سے اور نہ کسی کی جہالت سے دل میں رنج ہو، نہ کسی کے آنے نہ آنے سے کوئی تبدیلی محسوس ہو۔ اللہ کے ساتھ تیرا ساتھ اس طرح سے ہو کہ جو انسان یا فرشتہ یا کسی جن کی سمجھ سے باہر ہو، اور نہ ساری خلقت کی عقل میں آئے۔ ایک ولی اللہ نے کیا خوب کہا، ان کنت تصدق والا فلا تتبعا، اگر تو اپنی طلب میں سچا ہے تو بہتر، ورنہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جو کچھ میں نے تجھ سے کہا سب کی بنیاد صبر اور اخلاص ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے نفاق برتوں اور نرمی سے بات کروں، تو اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے اور غرور کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ تو بھی کوئی شے ہے، نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ میں آگ ہوں اور آگ پر سمندل آگ کا کیڑا ہی ٹھہر سکتا ہے۔ جو آگ میں رہتا ہے
وہیں انڈے بچے دیتا ہے اور اسی میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو کوشش کر کہ تو مصیبتوں، مشقتوں اور سختیوں کی آگ میں سمندل بن جا اور قضا و قدر کے ہتھوڑوں پر صبر کر، تاکہ تو میری صحبت اور میری سخت باتیں سننے پر ثابت قدم رہ سکے، اور ظاہری اور باطنی، علانیہ اور چھپے طور پر عمل کرے، پہلے اپنی خلوت میں، پھر اپنی جلوت میں، پھر اپنے وجود میں۔ اگر اس طرح سے تیرا یہ حال صحیح ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی مشیت سے اور تقدیر الہی سے تجھے فلاح مل جائے۔ خلقت میں سے جو چیز اللہ کے لیے ہو اور اس میں اللہ کا کوئی حق ہو، میں اس کے لیے کوئی رعایت یا لحاظ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق میں سے کسی کی طرف متوجہ نہیں کرتا، بلکہ خلقت سے اللہ کا حق حاصل کرنے کے لیے اللہ سے طاقت حاصل کرتا ہوں، اور کسی طرح کی کمزوری نہیں پاتا۔ میں اپنے نفس کے ساتھ قوی ہوں اور خلقت کے حوالے سے نفس کے موافق ہوں۔ ایک ولی اللہ نے فرمایا کہ خلقت کے حوالے سے اللہ عز و جل کی موافق کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خلقت کے موافق نہ کرو۔ جو ٹوٹا ہے ٹوٹا رہے، جو جڑا ہے وہ جڑا رہے۔ میں تیری کیسے پرواہ کروں حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کے اوامر و نواہی کی اہانت کرنے والا، اس کی قدر و قضا میں اس سے جھگڑنے والا، رات اور دن اس کی مخالفت کرنے والا۔ بے شک تو اس کے غضب میں اور اس کی لعنت میں ہے۔